اس ایک غلطی کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، چاہے ساری زندگی دعا مانگتے رہو۔ دعا مانگنے والے یہ ویڈیو ضرور سنیں، ورنہ دعا بد دعا بن کر لوٹے گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا عبادت ہے، ترمذی۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کی روح ہے، ترمذی۔ تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی عبادت جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائی گئی وہ دعا ہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر پورا نہ اتر سکے تو اللہ نے ان پر نظر کرم فرمانے کے لیے یہ دعا سکھلائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ تمام عبادات میں سے دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی جگہ، دن یا وقت مقرر نہیں، بلکہ ہر لمحہ اور گھڑی مانگنے کی اجازت ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک نظر ڈالیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی لمحہ اور کوئی گھڑی ایسی نہیں جو دعا سے خالی گزری ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے، ترمذی۔ ناظرین کرام، قبولیت دعا کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مختلف صورتیں بتلائی ہیں۔ نمبر 1، یا تو انسان کی مطلوبہ ضرورت پوری کر دی جاتی ہے، یعنی فوراً دعا قبول کر دی جاتی ہے۔ نمبر 2، یا دعا کے برابر کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ نمبر 3، یا اس کو اجر و ثواب آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، مسند احمد۔ ناظرین، دعا کے فوراً قبول ہونے کی صورت میں بھی 2 امکان موجود ہیں۔ نمبر 1، دعا فوراً اسی وقت قبول ہو جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 افراد کا واقعہ بیان فرمایا جو دوران سفر طوفان بارش سے پناہ لینے کے لیے ایک غار میں بند ہو گئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر، جو اسی وقت قبول ہو گئی۔ نمبر 2، اللہ کی مصلحت اور حکمت کے مطابق دعا تھوڑے یا زیادہ عرصے کے بعد قبول ہو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ سورہ بقرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہزاروں سال بعد قبول ہوئی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت کار فرما ہے، چاہے تو فوراً قبول کر لے، چاہے تو کم یا زیادہ عرصے کے بعد قبول فرمائے۔ ناظرین، دعا بہترین ہدیہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کرام کی دینی خدمات پر خوش ہوتے تو انہیں اسی متاع گرا بہا دعا کا ہدیہ عنایت فرماتے۔ جنگ تبوک کے موقع پر دوران سفر سامان خرد و نوش ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خرد و نوش سے لدے ہوئے بے شمار اونٹ مہیا کر دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر اپنے دونوں ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھا کر 3 دفعہ یہ دعا فرمائی، یا اللہ، میں عثمان رضی اللہ عنہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پھر صحابہ سے کہا، تم بھی عثمان کے حق میں دعا کرو۔ 2 ہجری میں جنگ بدر کے لیے نکلنے سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت فرمائی۔ دوران مشاورت حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے مختصر تقریر کی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم وہ نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہہ دیں تو اور تیرا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے، واللہ جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کرتی ہے ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ دوسرے صحابہ کو رشک آنے لگا، کاش یہ الفاظ زبان رسالت
حضرت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے لیے نکلے ہوتے۔ ناظرین، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات بڑی مخلصانہ اور فدا کارانہ تھی۔ جنگ احزاب میں زخمی ہونے کی وجہ سے شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا۔ اپنے جانثار صحابی کا سر زانو مبارک پر رکھ لیا اور دل کا رنج و غم درجہ ذیل دعائی الفاظ میں ڈھل گیا۔ الہی، تیری راہ میں سعد نے بڑی زحمت اٹھائی، اس نے تیرے رسول کی تصدیق کی اور حقوق اسلام ادا کیے۔ الہی، تو اس کی روح کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر جیسا تو اپنے دوستوں کی روح کے ساتھ کرتا ہے۔ تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ 70,000 فرشتے سعد کے جنازے میں شریک ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک بار رات بھر کاشانہ نبی پر پہرا دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، ابو ایوب، خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، تم نے اس کے نبی کی حفاظت کی۔ بعض اوقات صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا سننے کے منتظر رہتے، لیکن بعض اوقات خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میری امت سے 70,000 افراد بے حساب جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں سے ہو۔ صحیح مسلم۔ خود ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو عمرہ پر روانگی کے وقت ارشاد فرمایا، عمر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ترمذی۔ حضرت عمر کو دعا میں یاد رکھنے کی ہدایت فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے سب سے بہتر ہدیہ تحفہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ دعا ہی ہے۔ ایک حدیث شریف میں بھی آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ زندوں کا اپنے مردوں کے لیے بہترین تحفہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا ہے۔ بہکی۔ وفات مبارک سے چند روز قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ فوت شدہ جانثار صحابہ کرام کی گزشتہ یادیں ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ تب آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ دیر تک اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر اپنے اصحاب کے لیے بخشش کی دعا فرماتے رہے۔ پس دعا بہترین عبادت ہی نہیں بلکہ زندہ اور مردہ مسلمان بھائیوں کے لیے بہترین ہدیہ بھی ہے۔ دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشحالی اور حالت صحت میں دعا مانگا کرو، مشکل، پریشانی، مصیبت اور حالت مرض میں اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ ناظرین کرام، ایک ایسی غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی۔ جب نماز پڑھ چکا اور دعا کے لیے بیٹھو تو اللہ کی شایان شان حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ ترمذی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہم اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں بھیجیں گے، ہماری دعا اللہ کے حضور قبول نہیں ہونی۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کیجئے، ویڈیو کو ذرا سو آپ کی نیت سے آگے شیئر کیجئے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔